دوستو السلام علیکم۔ ایک بڑی عجیب کیفیت پاکستان میں ہو رہی ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، وہ بڑے سوچ بغیر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے میڈیا پہ کہ جی جناح صاحب ایسے تھے، ویسے تھے، فلاں تھے، فلاں تھے۔ یہ لوگ تاریخ سے واقف نہیں، اور اگر تاریخ سے بھی واقف ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ تاریخ کے پس منظر میں انسان کا کردار سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک زمانہ تھا کہ کانگریس نے بمبئی سے جناح کی ٹکر کے ایک ہندو وکیل تھے بہت مشہور، ان سے بہت ہی گندی بیان نکلوائی جناح صاحب کے بارے میں، اور ان کا نام تھا، بہت بڑے وکیل تھے ممبئی کے، تیج بہادر ساکرو۔ 3 دن میرے دادا سر عبداللہ ہارون نے پورے ہندوستان کے اخباروں میں چھان بین کی، کوئی بھی جناح صاحب کے حق میں بولنے میں آگے نہیں بڑھا۔ تو سر عبداللہ ہارون نے پورے ہندوستان کی مسلم لیگ کے سربراہوں، علاقائی، صوبائی، قومی، بیان دیا کہ تیج بہادر ساکرو نے بہت ہی بیکار بیان دیا ہے، یہ ہمارا وقت ہے کہ ہم سب جناح صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں۔ میں یہ بیان شائع کر رہا ہوں، آپ سب اس موضوع پہ اب بڑھ چڑھ کے بولیں، اور پورے ہندوستان میں بہت بڑے پیمانے پر یہ بیان چلے۔ پھر جناح صاحب کے ساتھی یا ان کے خیر چاہنے والے شاید اس معیار میں نہیں رہے جو پہلے ایک زمانہ تھا، لیکن جب میں نے پرویز ہڈبوئے کی بیان سنا، اس میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہوئی کہہ کر کہ جاوید جبار صاحب نے ہمت کر کے کئی باتیں کی، اور ان میں کئی اچھی باتیں تھیں، اور وہ جناح صاحب کے آپ سوچئے کہ دفاع میں آگے آئے۔ بحیثیت ہارون گھرانے کے جس نے جناح صاحب کا ساتھ لیا، پاکستان مل کے بنایا، جناح صاحب کی رہائش یہاں ہوتی تھی ہر وقت، اور بہت قریب رہے وہ ہمارے بڑوں سے، میں چند باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہڈبوئے صاحب کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، شریف آدمی ہے، لیکن انہوں نے ایک بیان ایک قانوندان نہیں، ایک سیاستدان نہیں، بلکہ ایک ماہر پڑھائی اور تعلیم کے وہ بہت اچھے استاد رہ چکے ہیں، الفاظوں میں کچھ غلطیاں ہیں۔ پہلی بات جو انہوں نے کی کہ پاکستان کو آج تک کنفیوژن ہے، کنفیوژن کا انگریزی لفظ ہے، مطلب ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب بنا پاکستان تو اس وقت بھی کنفیوژن تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی ناممکن سی بات ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے پاکستان بنایا، ان کا ارادہ پاکستان کا تھا، وہ اور قسم کے لوگ تھے، قربانیاں دے دے کے ایک سے ایک، ان میں علامہ اقبال، عبداللہ ہارون، سر عبیل علی، نواب اسماعیل خان، فضل حق بنگال، نواب راجہ صاحب محمود آباد، مولانا
باری صاحب اور فرنگی محل اور ان کے صاحبزادے، بہادر یار جنگ تھے، ہزاروں نام لے سکتے. یہ ان لوگوں، لیاقت علی خان کرنال سے، یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت کچھ. مجھے یاد ہے کہ جب بیگم لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد انہیں سفیر بنا کے بھیج دیا گیا تھا اٹلی، تو جب واپس آئی تو گھر نہیں تھا رہنے کا. سندھ گورنمنٹ نے انہیں رج ہاؤس کے قریب ایک گھر دیا اور اس میں پوری زندگی وہاں سے ہی اس کا جنازہ اٹھا. لیکن لیاقت نے کوئی کلیم نہیں کیا. بہرکیف تو اس وقت کوئی کنفیوژن نہیں تھی. اس وقت ایک بھاری طاقتور ہندو بیوروکریسی کے، جن کے ساتھ سکھ بھی ملے ہوئے تھے اور بھی تھے، اور اسٹیٹس تھے. ایک زمانے میں ہندوستان میں کئی 100 اسٹیٹس تھے. انہوں نے ایک جمگٹھا بنایا ہوا تھا اور ان کے منہ سے یہ نوالا نکالنا. ہمارے بڑے کہتے تھے کہ مجھے ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب، جو خود بہت بڑے خادم تھے پاکستان بنانے میں، انہوں نے کہا کہ ایک بار بیان آ گیا آل انڈیا ریڈیو بروڈا سے کہ جناح صاحب انتقال کر گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ٹوٹ گئے کہ اگر جناح نہیں رہا تو کون بنائے گا پاکستان؟ یہی ہے جو پاکستان لے کر ہمیں دے سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ کنفیوژن میں کچھ نہیں بنتا بھائی. کنفیوژن جو آپ کنفیوژن کہہ رہے ہیں وہ ہزاروں سیاسی طریقے ہوتے ہیں. کوئی ماسٹر نہیں ہوتا. ہر ایک انسان اپنی خدمات انجام دیتا ہے، اور جو جناح صاحب نے خدمات انجام دیے اسے ہم کم سے کم روشن رکھیں اور یاد رکھیں، وہ کافی ہے. یہ کہنا کہ پاکستان واز میڈ ان اے اسٹیٹ آف کنفیوژن، غلط. کوئی کنفیوژن پاکستان کے بنانے میں نہیں تھا. انگریز کھیل کھیل رہا تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے اب کہ میں نے یہ کیا تو وہ کیا تو فلاں کیا. میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا کشمیر کے معاملے پر ایک ایکٹر کو بنا دیا پنجاب باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین، سر سرل ریڈ کلف کو، جو کبھی ہندوستان نہ آئے تھے، نہ ہندوستان یا جغرافیہ سے کوئی واقفیت تھی. غلطیاں وہ کر رہے تھے جو جان کے یہ حرکتیں کر رہے تھے کہ پاکستان نہ بنے. جناح صاحب کا احسان ہے، اس زمانے کے لیڈروں کا احسان ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ابھی 2020 ہائنڈ سائٹ کہتے ہیں انگریزی میں، اس سے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. اب آئیے کہ ٹو نیشن تھیوری پہ انہوں نے تنقید کی، کچھ غلطیاں کی، اور جاوید کے بیان میں کچھ باتیں رہ گئی تھی. اس کی تفصیل آپ کے دوں کہ ٹو نیشن تھیوری کا تصور سب سے پہلے تو سر سید احمد خان صاحب کے وقت تھا، اور ان کے بعد ان کے بہت بہترین طریقے سے مولانا محمد علی اور شوکت علی جوہر نے اسے اٹھایا، اور یہی بات پھر عبداللہ ہارون نے اٹھائی، اور عبداللہ ہارون نے اس کو قرارداد نمبر 5 کی تھی میرا خیال ہے، یا 4 کی تھی، سندھ کانفرنس میں اٹھائی تھی 38 میں، کہ انڈیا کنسسٹ آف 2 نیشنز. اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سکھ ہو یا کرستان ہو یا پارسی ہو، ان کو انہوں نے نظر انداز کیا. نہیں، بات دراصل یہ تھی کہ انگریز اور ہندو راج ملے ہوئے تھے. انہوں نے 1860 اور
75 کے درمیان، مجھے اب یاد نہیں ہے صحیح تاریخ، انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس بنائی بنگال میں، اور وہاں سے کلیئر کوشش تھی، کیونکہ ہندوؤں میں کئی قومیں تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ایک بہت بڑا ان کا میلہ ہوتا ہے مدورا میں، وہاں دو کمیونٹیز پورے انڈیا میں بڑے ہندو کمیونٹیز تھے، ایک شیوا کے ماننے والے، ایک ویشنو کے، اور ان کے قتل غارت کی جنگیں ہوتی تھی آپس میں. پھر لوگوں نے ان کو بٹھا کر، اور آخر میں یہی بات ہوئی انڈین نیشنل کانگریس بناتے وقت کہ ہندو تو ایک قوم نہیں ہے، کئی مذہب ہیں، اور ان کو جب تک ایک نہیں کریں گے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. تو آئی این سی بنائی گئی کہ ہندوؤں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آیا گیا. سید احمد خان کے وہی کہنے پر مسلم ایجوکیشنل کانفرنس میں 1906 میں ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان نے میٹنگ بلائی، اور اس کا کوئی سیاسی رنگ نہیں تھا، لیکن وہاں یہ بات کی گئی کہ اگر مسلمان ایک نہیں ہوں گے، اور میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، ہندو تو ہندو راج کی بات کر رہے تھے، جس میں ان کے آر ایس ایس اور بی جے پی وغیرہ وغیرہ ان سب نے اپنا کردار ادا کیا. یہاں طے یہ ہوا 1906 میں مسلم ایجوکیشن کانفرنس میں کہ آئندہ سال، اور میں خیال ہے ایک قرارداد سر خان کی بھی جو بہت اہمیت کے کردار تھی ان کی، نواب سلیم اللہ کی ڈھاکہ میں شروعات کے سلسلے میں، تو یہ بات طے ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم ہو. اس لیے 1907 میں آل انڈیا مسلم کانفرنس بلائی گئی، اور وہاں طے کیا گیا کہ اگر ہم برٹش انڈیا میں مقابلہ کرنا ہے یونیفائڈ ہندوازم کے مقابلے میں، تو یونیفائڈ مسلم ایگزسٹنس ہونی لازمی ہے. اور وہی ٹو نیشن تھیوری پر عبداللہ ہارون اور پیر علی محمد راشدی نے سندھ سے قرارداد 4 اور 5 پہ توجہ دی. عبداللہ ہارون کے قرارداد پہ تو جنہوں نے کہا کہ بھائی نیو نیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی فیزیبلٹی کہاں ہے؟ تو عبداللہ ہارون نے اکنامک فیزیبلٹی لکھ کے مدراس کانفرنس میں 1939 میں پیش کی، قرارداد منظور ہوئی، اور 40 میں پھر اور دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر موچی گیٹ لاہور میں انہوں نے یہ بات واضح کی. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہندو نے بنایا، نہیں، سوچ مسلمانوں کی تھی، مجبوری آ رہی تھی کہ یہ تیاری کر رہے تھے متحدہ ہونے کی، تو ہمیں بھی تیاری کرنی تھی. تو یہ کہنا کہ ٹو نیشن تھیوری نان سینسیکل ہے، وہ دیکھیے آج آپ کے پاس وہ ساری سہولتیں ہیں جس سے آپ اس کو بھی نان سینسیکل کہیں. اور یہ کہنا کہ بے آف بنگال میں وہ بہہ دی گئی بنگلہ دیش بننے کے بعد، تو شاید آپ کنفیوژن میں آ رہے ہیں. جب ٹو نیشن تھیوری بنی اس وقت کی اشد ضرورت تھی، اور اس وقت اس کا ایک کردار تھا، ایک ضرورت تھی، اس سے ہم نے حاصل کیا پاکستان. اور اگر آپ یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا پھر، اور بنگلہ دیش بننے سے، جیسے جاوید نے بھی کہا کہ بنگلہ دیش بنگال میں واپس نہیں گئی، اپنا آزاد مسلمان مملکت رہی. لیکن اس سے زیادہ جو سرکار جسٹس سرکار رپورٹ 2008 اور 9 میں انڈیا کی پارلیمان نے ٹیبل کیا، اس میں جسٹس سرکار جو ہندو خود تھے واضح طور پہ لکھا کہ مسلمانوں کا جو حرکت کی جا رہی ہے وہ ہمارے شودروں سے بھی بدتر ہے. کہ آپ مسلمان ملک کیسے پہچانتے ہیں دیہی علاقے میں،
جہاں روڈ ختم ہو جاتے ہیں اور بجلی کے کھمبے نہیں ہوں. اور صحیح غربت اگر دیکھنی ہے تو ان علاقوں میں جائیں. پورے ہندوستان کے سب سے کہتے ہیں نا کہ 12% مسلمان ہم لیتے ہیں, تو سب سے بڑے ادارے میں انڈین ریلویز میں صرف 12 کیا 4% رکھے گئے ہیں مسلمان, اور سارے کے سارے بنگیوں کے طور پر, کوئی آفیسر نہیں تھا اس وقت. مسلمانوں کو ڈگریز نہیں ملتی ہیں, مسلمانوں کے وقفوں پر اتنی پابندی ڈالی ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو مسلمانوں کا کیا حشر ہے؟ وہ ہے جو ٹو نیشن تھیوری واضح طور پر کہہ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, وہ آج بھی ہو رہا ہے. لہٰذا ٹو نیشن تھیوری کو آج کہنا کہ نان سینسیکل ہے, وہ نان سینسیکل بات ہے. اس وقت کی اشد ضرورت تھی, اس سے بڑے نتائج برآمد ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگوں نے انہوں نے اپنی مال و جان کی خدمات انجام دیے. رہا سوال کہ نانسنس تھا اور کنفیوژن تھی, مجھے ہنسی اس لیے آتی ہے کہ 1,00,000 آدمی کا مجمع ہوتا تھا اور بہادر یار جنگ قرآن کی تفصیل پہ بات کرتے تھے, اور 2-2 3-3 گھنٹے کوئی ہلتا نہیں تھا. ہزاروں کی تعداد میں لکھنؤ کے علاقوں میں جناح صاحب تقریر کرتے تھے انگریزی میں. کس نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیسا مسلمان ہے, اردو بھی نہیں بولتا ہے, یا کس نے نہیں. مسلمان یقین رکھتے تھے کہ یہ لوگ صحیح کریں گے ہمارے لیے. تو ان لوگوں پہ تہمتیں اٹھانا, میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ پشاور میں انہوں نے کہہ دیا 45 میں یا 47 میں کہ آپ فرنٹیئر صوبے میں پہلے مسلمان ہیں پھر ہندوستانی ہیں, صحیح کہا. کیا غلط ہے یہ کہنے کا؟ کیونکہ اس وقت پشاور فرنٹیئر صوبے میں جنگ چل رہی تھی اس کو پاکستان میں قائم رکھنے کے لیے, اور انڈین نیشنل کانگریس اور گاندھی صاحب کا پوری جنگی طور پر وہ کر رہے تھے اسے ہندوستان میں لینے کے لیے, اور پاکستان کے لیے ستیہ ناسی کی سوچ رہے تھے. اگر انہوں نے یہ بیان دے دیا اس وقت تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی. اس وقت کی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھی. اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ سب سے بڑی تو مسلمان قوتیں علماء دیوبند, جماعت اسلامی وغیرہ اس وقت جناح صاحب کو کافر اعظم کا خطاب دیا تھا, اس کو تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. مسلمان کی حیثیت انہیں ان کی سوائے فرنگی محل اور عبدالحمید بدایونی کے, مولانا بدایونی کے, ان لوگوں نے اور بہادر یار جنگ نے اتنی مضبوط جنگ لڑی ان کے لیے کہ بڑے بڑے ادارے ان کے سامنے کام گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی بلکہ نتائج دیکھنے کے بجائے اپنے انگریزی میں بڑے الفاظ استعمال کر کر انہیں برا کہنا, اگر یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی ریسرچ پیپر لکھا تھا, ریسرچ پیپر کا طریقہ کوئی نہیں تھا. ہندوستان نے کوئی ریسرچ پیپر لکھا تھا انڈیا بنانے میں؟ نہیں. انہوں نے بس برٹش انڈیا سے برٹش کا نام ہٹا دیا, ورنہ تو انڈیا کا نام انڈیا کبھی تھا ہی نہیں. اور ویداؤں میں اور باقی بعد کی کتابوں میں, ان کے مذہبی کتابوں میں بھی انڈیا کا نام کدھر نہیں آتا سوائے یہ کہ ہندو آتا ہے 1-2 بار, اور ہندو بھی کچھ نہیں تھا. جیسے کہ وشنا کے ماننے والے ویشی تھے اور شیوا کے تھے, اور وشنو کے ویشنو کہتے تھے. تو یہ چیزیں بنائی گئی, اور اس میں مذہب کا کوئی, بلکہ مذہبوں کو یونائٹ کیا گیا
زیادہ انہیں اہمیت کا باعث بنانے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیالوجی کیا، انڈیا کی کیا آئیڈیالوجی تھی؟ آر ایس ایس کی. یہ کہنے نہ مجھے زیب دیتا ہے نہ آپ کو. آئیڈیالوجی سے صرف ملک، کون سے ملک لیفٹسٹ ملک تھے وہ آئیڈیالوجی کا نام لیتے ہیں. اور ویسے تو بادشاہتیں تھیں اس وقت، آئیڈیالوجی کہاں تھی اس کے پہلے، یا شہنشاہیتیں تھیں. آئیڈیالوجی پہ کون سا ملک بنا؟ پرویز صاحب بیان کہیں کون سی آئیڈیالوجی کے ملک ہیں؟ لیفٹسٹ طرز کے تھے ایک زمانے میں، لیکن ملک بنتے تھے آئیڈیالوجی کے بغیر. ملک اور مذہب بھی بڑھتے اور چڑھتے تھے جنگی صورتحال کے بعد. اور جہاں سوال رہا کہ اور کردار کیا تھا پاکستان کا بنگال کے ساتھ، برا تھا. اس میں تو میں نے تقریروں میں، ہمارے بڑوں نے بھی تقریروں میں کہا ہے، ہمارے بڑوں نے اور ہم نے تقریروں میں اور بیانات دیے باقاعدگی سے ایک وقت کہ اکبر بگٹی کو مت مارے. جب یہ آ رہا تھا کہ اسے ایسی مار پڑے گی اس کو پتہ نہیں پڑے گا کہاں سے مار آ رہی ہے. ہم نے کہا، جناح صاحب نے کہا کہ بلوچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، انہوں نے ہمیں بہت بڑی قربانی سے پاکستان بنایا ہے. اور سیاسی کردار اکبر بگٹی کا سب سے آگے تھا. اور اس کے بعد خان قلات نے اپنی اسٹیٹ کی مرجر پاکستان میں کی، جو ایک اہمیت کی باعث تھی. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کامن انٹرسٹ کیا ہے؟ بڑا اہم کامن انٹرسٹ ہے. سب طرف لوٹ مار ہوتی رہتی ہے، سب طرف کامن انٹرسٹ تو ہے پرویز البوائے صاحب. لیکن یہ کہنا کہ جو بلوچستان آزادی کی طرف جا رہا ہے، بھائی 1970 میں بھٹو صاحب تقریر فرما رہے تھے کھانے پر، ٹروڈو صاحب پرائم منسٹر کینیڈا آئے ہوئے تھے کہ بھئی تمہارے ایمبیسیوں سے خبر ملتی ہے تمہیں یہ ہندوستان میں ایسے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ یہ 6 ٹکڑوں میں بٹے گا. ٹروڈو صاحب نے کہا نہیں مجھے تو ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے. بولا ہاں دیکھیں جلد از جلد. بھٹو صاحب بہت ہی پہنچے ہوئے اور پڑھے ہوئے اور سمجھے ہوئے انسان تھے. دیکھیے کوئی چیز، مجھے ایک ملک کا نام دیں جہاں علیحدگی نہیں ہوتی ہے. برطانیہ اسکاٹ لینڈ چھوڑنا چاہتی ہے، یورپ برطانیہ چھوڑ گئی ہے، امریکہ الاسکا خریدا ہے، ہوائی اور پورٹو ریکو توڑ کے لیا جنگی صورتحال سے. تو ملکیں بڑھتے ہیں گھٹتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ کی حکومتوں کی حرکتوں سے ہوتی ہے. اگر حکومتیں بلوچستان میں پاکستان کے اور علاقوں کے جیسے امیر کو امیر تر بنایا جا رہا ہے، غریب کو غریب تر، تو سندھ میں بھی یہ ہے، فرنٹیئر میں بھی یہ معاملہ، طالبان کا معاملہ یہاں سے ہی شروع ہوا تھا. یہ تاریخ کی باتیں ہیں. لیکن اگر آپ جناح صاحب، ان کی کابینہ، ان کے احباب کے بارے میں کچھ کہیں گے تو بہت سے لوگ ہیں ہم جو جانتے ہیں اس کے بارے میں، اب تک وہ چراغ گل نہیں ہوئے ہیں. لہٰذا سوچ سمجھ کے بولیں. آپ پڑھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرا خیال ہے جاوید نے اچھا جواب دیا تھا. کچھ ان میں باتیں میں نے بھی اپنی شریک کی، کیونکہ ہمیں بھی اس چراغ کو زندہ رکھنا ہے. شکریہ.